اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآدم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج 27ویں رات رجب المرجب کی ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس مبارک رات میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور پھر اس سے بعد اللہ رب العزت نے یہ معراج کا عظیم الشان معجزہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، کہ آپ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرما کر آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر رب کائنات رب ذوالجلال کے مشاہدات کو دیکھ کر رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری دے کر رب سے ہم کلام ہو کر رب کائنات کی بارگاہ سے اپنی گناہگار امت کی شفاعت لے کر اور نمازوں کا تحفہ لے کر پھر واپس ہمارے درمیان تشریف لے آتے ہیں۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب کا معراج پہ جانا یہ عظیم معجزہ ہے، اور پھر واپس آ جانا یہ بھی عظیم معجزہ ہے، کہ حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، کہ آپ نے جب اللہ کی بارگاہ سے یہ عرض کیا کہ میں بھی جنت کو اور دیگر مشاہدات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جسم سے ایک آن کے لیے روح نکال لی گئی، اور پھر جب آپ جنت میں گئے، جنت کی سیر کی، اور پھر حکم ہوا کہ اب واپس دنیا میں تشریف لے جائیے، تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تیرا ہی فرمان ہے کہ جو شخص جنت میں آ جائے گا واپس نکالا نہیں جائے گا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے لجپال کریم آقا وہ ہیں کہ جو جنت کی بھی سیر کر کے آتے ہیں، رب سے ہم کلام ہو کر بھی آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، رب سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار بھی کرتے ہیں، پھر امت سے اتنا پیار ہے کہ امت کے درمیان پھر تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارکہ میں امت محمدیہ کا، امت کا وہ پیار رکھا ہے کہ لجپال کریم آقا اپنی گناہگار امت کے درمیان پھر تشریف لے آتے ہیں۔ آج چونکہ رجب المرجب کی 27ویں رات ہے، اور یہ وہی مبارک رات ہے کہ جس رات جنت سجائی گئی، آج ہی کی رات عرش پر دھوم مچی، آج ہی کی رات زمین پر انوار برسے، آج ہی کی رات
حور و غلما اور فرشتے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے صف باندھے کھڑے ہوئے۔ آج ہی کی رات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرش و کرسی کی سیر کرائی، جنت دکھائی، اور ماشاء اللہ سدرہ ولا مکا، پھر اس سے بھی آگے قرب خاص میں بلایا، ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا، اور سبحان اللہ سید عالم سردار انبیاء امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عین حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ معراج کے اس پیارے معجزے کو اپنے اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور خلد اور گلما خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور گلما خلد سجاتے ہیں، ایک دوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دولہا جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں، معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پر ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، معراج مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خوبصورت معجزے کو اشعار کے لڑیوں میں موتیوں کی طرح میرے پیر صاحب نے پرویا، اور آخر میں کتنے خوبصورت انداز سے کہا نا کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، یعنی جب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آسمانوں سے اوپر لا مقام میں رب کائنات کی بارگاہ میں لجپال کریم آقا حاضر ہیں، اللہ رب العزت کی زیارت کر رہے ہیں، رب کائنات کے محبوب رب کائنات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ محبوب اپنے محب سے ملاقات کر رہے ہیں، اس وقت کیا انداز ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ کے محبوب نے یاد رکھا۔ میرے اہل سنت فرماتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، مولا میری گناہگار امت ہے، مولا میری گناہگار امت ہے، مولا میری گناہگار امت ہے، میرے حوالے کر دے، مولا اس کی بخشش فرما دے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پر ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں کہ جو لجپال کریم آقا معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم گناہگاروں کو یاد رکھتے ہیں، وہ قیامت والے دن بھی گناہگاروں کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو یہ ہے میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عظیم الشان معجزہ، اور پھر قربان جائیے بریلی کے تاجدار پر، امام اہل سنت پر، عاشقوں کے امام پر، آپ نے بھی کتنے خوبصورت انداز میں قصیدہ معراجیہ ترتیب دیا، اور کتنے خوبصورت انداز سے یہ دنیا والوں کو معراج کا جو
معجزہ رونما ہوا، اس معجزے کو کتنے خوبصورت انداز سے اشعار کے اندر پرو دیا۔ اس کے چند اشعار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے امام بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹوروں نے تارے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ پھر کیا خوب فرمایا، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا، کہ ملتے ملتے دیکھتا یہ سب داغ مٹے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں کہ یہ چاند کے چہرے پہ جو کالے دبے ہیں نا، آج 14ویں رات کو چمکتا چاند دیکھو نا، اس کے چہرے پہ کالے دبے نظر آئیں گے، اس کے چہرے پہ کالے نشان نظر آئیں گے۔ میرے امام اس چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے چاند تو معراج کی رات کہاں تھا؟ تیری کیسی مت کٹ گئی تھی؟ تجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں؟ اے ستم کیا کیسی مت کٹی کمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی، کہ جہاں سے میرے لجپال کریم آقا گزرے تھے نا، ان کے قدموں کی مٹی اٹھا کے لے آتا، اپنے چہروں پہ اپنے داغ پہ مل لیتا، دیکھتا یہ سرے تیرے سارے داغ صاف ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت انداز میں میرے امام نے اس کو ذکر کیا۔ اور پھر قربان جائیے، معراج کی رات یہ درود و سلام پڑھنے کی بھی رات ہے، اور بالخصوص اگلا مبارک مہینہ شعبان کا، اس مبارک مہینے میں بھی درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جب سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی، جو آواز اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ آواز کیا آئی؟ کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد انتظار فرمائیے، بے شک آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ صلاۃ حی علی الصلاۃ اذان میں ہم سنتے ہیں، تو صلاۃ کے بے شمار معنی ہیں، ان میں سے ایک صلاۃ کا معنی ہے نماز، اور ایک صلاۃ کا معنی ہے درود و سلام۔ تو آواز آتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آواز کیا آئی؟ کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد انتظار فرمائیے، آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ میرے آقا کے دل میں یہ بات آئی، ربی یصلی، کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے؟ کیونکہ صلاۃ کے معنی نماز بھی ہے، کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے؟ تو آواز آئی، اے محبوب تیرا رب پاک ہے، نماز نہیں پڑھتا، تیرا رب اور تیرے رب کے فرشتے تیری ذات پہ درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ تیری ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ معراج کی رات ہی نازل ہوئی۔
آیت درود یہ آج کی رات نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بے شک رب کائنات بھی، رب کے فرشتے بھی اللہ کے محبوب کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، رب تمہیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم میرے محبوب کی ذات پہ درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ سبحان اللہ۔ تو درود و سلام کی ہمیں بالخصوص کثرت کرنی چاہیے اور اپنے لجپال کریم آقا کی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے، اور درود کی ویسے ہی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج کی رات کے حوالے ہی سے اگر ہم دیکھ لیا جائیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ میرا جانے کا اتفاق ہوا کوہ کاف کی وادی میں۔ وہاں میں نے ایک فرشتہ دیکھا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا ہے اور رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہے۔ یا رسول اللہ، عجیب بات یہ تھی کہ اس فرشتے کو میں نے اس مقام سے پہلے آسمانوں پر دیکھا تھا اور اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ نورانی تخت پہ بیٹھتا تھا، اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ جب سانس لیتا تھا اللہ ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا۔ اتنا پروٹوکول اللہ نے اس فرشتے کو عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی تھی۔ لیکن آقا آج وہی فرشتہ کوہ کاف کی وادی میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا، رو رہا تھا اور مجھ سے بھی عرض کیا، اے جبرائیل تم اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا۔ آقا میں نے اس سے ریزن پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تم اس مقام سے اس مقام پر کیسے آن پہنچے؟ تو اس نے عرض کی، اے جبرائیل معاملہ یہ ہوا، معراج کی رات جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری میرے نورانی تخت کے پاس سے گزری، فرشتوں کے جرمٹ میں، فرشتوں کی بارات میں جب محبوب کبریا تشریف لائے، میں اپنے نورانی تخت پہ بیٹھا رہا اور اپنے نورانی تخت سے سرکار کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اللہ کو میری یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے مجھ سے وہ مقام چھین لیا اور مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، آقا میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑے عاجزانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ وہ فرشتہ معافی کا طلبگار ہے، مولا اسے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل اگر وہ فرشتہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اسے وہی مقام عطا کیا جائے تو وہ میرے حبیب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جناب جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آ کر اللہ کا پیغام اس فرشتے کو دیا، فرشتے نے پیغام سنتے ہی آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا۔ آقا میں نے دیکھا اس کے پر بھی نکل آئے اور وہ اڑ کر دوبارہ پھر نورانی تخت پہ جا بیٹھ گیا۔ تو یہ درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے چند مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ کتب احادیث میں بے شمار احادیث مبارکہ اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کی ابتدا میں اس خوبصورت معجزے کو رب کائنات نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب کو تفصیل سے بیان کیا جائے، مختصر سا عرض کر کے میں آخر میں جو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات عذابات کا معائنہ کیا، چند وہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جناب جبرائیل حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ کو بیدار کر کے حرم میں لے آتے ہیں۔ حرم میں آپ کے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے اور نور و ایمان و حکمت اس میں بر دیا جاتا ہے، اور پھر براق پر سوار کر کے، اور براق یہ جنتی سواری ہے، اس پہ سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اب اس براق کی تیزی کتنی ہے؟ روایات کا مفہوم ہے کہ جہاں اس براق کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ جب سواری گزر رہی ہو تو دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی چیز بندے کو اچھی طرح نظر آ جائے اور یاد بھی رہ جائے، یہ بہت ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن اتنی سپیڈ کے ساتھ جب سواری گزرے کہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے۔ اب اتنی تیزی کے ساتھ یہ براق میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر فرشتوں کی بارات کے ساتھ جناب جبرائیل کی معیت کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب جا رہا ہے، اور آن کے آن یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ بھی جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ مررت بقبر موسیٰ، میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرا۔ اب غور کریں کہ اتنی تیزی کے ساتھ سواری گزرے، اور میرے آقا کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قبر موسیٰ کی ہے، اور پھر رات کا اندھیرا ہے۔ میرے لجپال کریم آقا اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، فرشتوں کی بارات کے ساتھ جا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا۔ چلو یہاں تک کو بات سمجھ آ گئی کہ جناب موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے، لیکن میرے لجپال کریم آقا فرماتے ہیں فقط یہ نہیں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے صلات پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے میرے محبوب کو آنکھیں کیسی عطا فرمائی ہیں۔ میرے محبوب کی آنکھوں کی روشنی کا اندازہ کیجئے کہ اتنی تیزی کے ساتھ سواری گزر رہی ہے، اور میرے لجپال کریم آقا فرماتی ہے میں جناب موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، اور پھر فرماتی ہے میں نے قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے دیکھا کہ جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں اور صلات پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے غزالی زماں سے پوچھا، غزالی زماں بتائیے کہ جناب موسیٰ قبر میں کھڑے صلات پڑھ رہے ہیں، یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ مہمان گھر میں آئے، کوئی بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے، مہمان کو پروٹوکول نہ دے، مہمان کا استقبال نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہو کہ سید الانبیاء امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں اور جناب موسیٰ نماز میں مصروف ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غزالی زماں نے ہمارے کان پکڑے اور سمجھایا، اور نادانوں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب موسیٰ نماز پڑھنے لگ گئے ہوں، بلکہ یہاں یہ مراد لے لیا جائے کہ جناب موسیٰ کھڑے ہو کر جب رسول کی سواری گزر رہی تھی نا تو درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جناب موسیٰ نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ میرے آقا کی تشریف آوری ہے اور اس وقت میں نماز میں مصروف ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ غزالی زماں فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میرے لجپال کریم آقا کے استقبال کے لیے جناب موسیٰ نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی جناب موسیٰ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں بھی تشریف فرما ہے، اور پھر یہی جناب موسیٰ آسمانوں پر بھی موجود ہیں۔ اللہ سے ملاقات کر کے جب میرے آقا واپس تشریف لاتے ہیں، یہی جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا کہ نمازیں عطا فرمائی گئی، کم کروا دی گئی۔ تو یہی موسیٰ ایک آن کے آن یہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر سے نکل کر مسجد اقصیٰ بھی پہنچ گئے، اور پھر میرے لجپال کریم آقا سے پہلے یہ آسمانوں پر بھی پہنچ گئے۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ تو براق پر سوار تھے، اور وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے کتنی تیزی کے ساتھ،
لیکن جناب موسیٰ کی سپیڈ دیکھیے کہ وہ قبر سے نکل کر میرے لجپال کریم آقا سے پہلے جناب موسیٰ مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، اور پھر میرے آقا ابھی مسجد اقصیٰ سے چلے نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ بھی موجود ہیں۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ جناب موسیٰ کی رفتار زیادہ تھی اور میرے آقا کی رفتار بظاہر کم لگی۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا تو پروٹوکول کے ساتھ جا رہے تھے، وہ تو شاہی سواری پہ سوار تھے، اور جب بادشاہ کہیں جا رہا ہوتا ہے وہ خرامہ چل رہا ہوتا ہے، وہ پروٹوکول کے جا رہا ہوتا ہے، اسے سیر کرائی جا رہی ہوتی ہے، وہ مشاہدات کر رہا ہوتا ہے، وہ عجائبات دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ جناب موسیٰ وہ شاہی سواری پہ نہیں گئے، وہ پروٹوکول کے ساتھ نہیں گئے، وہ رفتار نبوت کے ساتھ گئے ہیں، تو جناب موسیٰ رفتار نبوت سے قبر سے نکل کے پہلے مسجد اقصیٰ میں بھی پہنچ گئے، اور پھر اپنی رفتار نبوت سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر بھی پہنچ گئے۔ میرے لجپال کریم آقا یہ پروٹوکول کے ساتھ جا رہے تھے، یہ فرشتوں کی بارات کے ساتھ جا رہے تھے، اس لیے میرے آقا خرامہ اللہ کے عجائبات کو دیکھتے ہوئے آسمانوں پر پہنچے۔ اللہ اکبر۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بے شمار معجزات کا ظہور ہوا اور بے شمار آپ نے نشانیاں دیکھی، انہی میں سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عذابات کا معائنہ بھی کیا۔ بڑی اہم یہ روایات ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہنم کو دیکھا وہاں جہنم کے عذابات کو بھی دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جس قوم کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، ان کے سر پہ بڑے بڑے پتھر مارے جا رہے تھے، اور پتھر لگتا سر بالکل کچل جاتا، دب جاتا، اور ایسا نہیں ہے کہ بس وہ ختم، اس کے بعد فرماتے ہیں پھر وہ سر دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا، اصلی حالت پر آ جاتا، پھر فرشتے اسے مارتے، سر پھر کچل دیا جاتا، پھر اصلی حالت پہ آ جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، نماز میں غفلت کرنے والے لوگ۔ سزا کیا مل رہی ہے کہ سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، سر کچل دیا، پھر دوبارہ اصلی حالت پہ آ گیا، پھر پتھر مارے گئے، پھر کچل دیا گیا، پھر اصلی حالت پہ آ گیا۔ فرمایا ذرہ برابر بھی عذاب بند نہیں ہوگا، اسی انداز سے ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم نماز میں کہیں غفلت تو نہیں کرتے۔ آج معراج کی رات ہے، آج یہ مبارک رات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ معراج کی رات ہمیں درس دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نے نماز میں غفلت نہیں کرنی، ہم نے نماز میں سستی نہیں کرنی۔ اسی طرح میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جس کے پاس ہنڈیاں میں اچھا تازہ خوشبودار لذیذ گوشت موجود ہے، اور ایک ہنڈیا میں خراب سڑا ہوا بدبودار گوشت موجود ہے، لیکن وہ قوم اچھا لذیذ خوشبودار گوشت چھوڑ کر جو خراب گوشت ہے، سڑا ہوا گوشت ہے، اس ہنڈیا سے کھا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال بیویاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بدکار عورتوں کے ساتھ راز گزارتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے پاس حلال شوہر موجود ہیں، اس کے باوجود بدکار مردوں کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ یہ ان کو عذاب دیا گیا کہ پاکیزہ لذیذ خوشبودار گوشت چھوڑ کر خراب سڑا ہوا گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بدکار عورتوں کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا گزر معراج کی رات ایک ایسی عورتوں کے گروہ کے پاس سے ہوا، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں سے لٹکی ہوئی ہیں،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جناب جبرائیل نے عرض کی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے بدکاری کرتی ہیں اور ناجائز بچوں کو ان کی اولاد میں شامل کر دیتی ہیں۔ یہ سزائیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی رات دیکھی اور پھر آ کے امت کے سامنے بیان کی تاکہ میری امت ان گناہوں سے محفوظ رہے، ان گناہوں سے بچی رہے، ان گناہوں سے دور رہے۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات عورتوں کے ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزرا کہ میں نے ان عورتوں کو دیکھا کہ ان عورتوں کے سر کے بالوں سے ان کو لٹکایا گیا تھا، سر کے بالوں سے وہ لٹکی ہوئی تھی اور ان کے نیچے آگ سلگ رہی تھی اور وہ آگ میں جل رہی تھی۔ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی اور اپنے خاوند کے علاوہ غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں اور بے پردہ ہو کر ان کو اپنی زینت و آرائش دکھاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی المیہ ہے کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنے جسم کو چھپاتی نہیں ہے، اپنے چہرے کو چھپاتی نہیں ہے، اور لبرلزم افراد یہ کہہ دیتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ اگر دل کا پردہ تھا تو معراج کی رات میرے آقا نے یہ عذاب کیوں دیکھے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ان کے بالوں سے ان کو الٹا لٹکایا گیا اور آگ نیچے سلگا دی گئی، وہ عورتیں آگ میں جل رہی ہیں، اور ریزن کیا ہے کہ یہ اپنے مردوں کے علاوہ دوسرے مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی، یہ بے پردہ گھومتی پھرتی تھی، یہ بے پردہ بازاروں میں گھومتی تھی۔ تو یہ سزائیں ان عورتوں کو دی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت سرما لگا کر غیر محرم کو دکھاتی ہے خدا اس کا منہ کالا کرے گا اور اس کی قبر کو دوزخ کا گھڑا بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بے پردگی کا یہ انجام ہے کہ آج ہم غور کریں، کہیں ہماری مائیں ہماری بہنیں کہیں پردہ بے پردی تو نہیں کرتی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حدیث پاک میں اس مرد کو دیوس کہا گیا کہ جس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کی عورت کس کے ساتھ ملتی ہے، اس کی عورت کس سے بات کرتی ہے، اس کی عورت کس سے بے پردہ ہو کر بات کرتی ہے، اس مرد کو اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ فرمایا وہ دیوس ہے اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اب میں مرد ہوں، آپ بھی مرد ہیں، ہم غور کریں کہیں ہماری عورتیں تو اس انداز سے بے پردگی تو نہیں کرتی، لیکن ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ ہم خود اپنی عورتوں کو بنا سنگار کے ان کو جناب سجا کے خود لے جاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے تعارف کرا رہے ہوتے ہیں، اس سے ملیے یہ میری وائف ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپنے دوست کو بتا رہے ہوتے ہیں اس سے ملیے یہ میری وائف ہے، اور وہ بھی بڑے اچھے انداز سے مسکرا کے السلام علیکم بھابھی کیا حال ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کو چھپا کے رکھنا ہے اور قرآن میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اور آج کی رات اللہ کے محبوب نے عذابات بھی دیکھے، اور ہم اپنی عورتوں کو کس انداز سے اپنے خاندان والوں کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے وہ بنا سنگار کے شادی کے موقعوں پر دیگر موقعوں پر ہم فنکشنوں کے نام پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ نظریہ یہی ہوتا ہے جی پردہ دل کا ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، منہ بولا بھائی ہے۔ بھائی اگر یہی بات ہوتی تو قرآن ہمیں کیوں منع کرتا، حدیث ہمیں کیوں منع کرتی، ہمیں اس بات سے کیوں روکا جاتا؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم سے گزرا کہ وہ قوم خون کی نہر میں تیرتی اور پتھر کھا رہی تھی۔ خون کی نہر تھی، وہ قوم اس کے اندر تیر رہی تھی اور پتھر اس کی خوراک تھی، وہ پتھر کھا رہی تھی۔ میں نے جناب جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ خون کی نہر میں تیرتی ہوئی قوم اور پتھر کھا رہی ہے۔ آج ہم غور کریں ہمارے معاشرے میں سود کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سود گویا کہ ہم حق سمجھتے ہیں کہ کسی کو قرضہ دے دیا، اب اس کے عوض میں بجائے اتنی مقدار کے اس سے 10 گنا 5 گنا 2 گنا زیادہ وصول کرتے ہیں، یہ سود کھاتے ہیں۔ اور سود کے بارے میں فرمایا گیا خون کی نہروں میں یہ قوم تیرتی ہے اور پتھر ان کی خوراک ہے۔
اسی طرح ایک اور مقام پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جس کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چغل خور ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت کے در پہ ہو جاتے تھے۔ آج ہم غور کریں، ہم آپس میں رشتہ داروں میں ایک دوسرے کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے۔ یہ چغلی کھانا گویا کہ اس کا گوشت کھانا، اور قیامت والے دن تانبے کے ناخن ہوں گے جس سے بندہ اپنا جسم اپنے منہ کو زخمی کر رہا ہوگا، یہ عذاب دیا جائے گا، اور یہ آج کی رات میرے آقا کو دکھا دیا گیا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ میرے آقا نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایک ایسے شخص پر میرا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا جمع کر رکھا ہے اور اسے اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود مزید لکڑیاں لا کر اس کے اندر اور جمع کرتا جا رہا ہے۔ جو پہلا لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا وہ اٹھا نہیں پا رہا، اتنا وزنی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود لکڑیاں اور لا لا کے اس کے اندر جمع کرتا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی اتنی امانتیں ہیں کہ جن کو وہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اور امانتیں اکٹھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم امانت کسی کی لیتے ہیں تو واپس کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کسی نے رقم ہمارے پاس ادھار رکھوا دی، اب واپس دینے کا وقت آیا تو واپس ہی نہیں کرتے۔ تو لوگوں کی امانتیں اکٹھی کرتے چلے جا رہے ہیں، وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے اٹھا نہیں پائیں گے، قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ جن کے چہرے اونٹ کی طرح ہیں اور وہ لوگ آگ کے انگارے اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں اور ان کے پیچھے سے وہ انگارے نکل رہے ہیں۔ اونٹ کی طرح منہ ہے، آگ کے انگارے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور ان کے پیچھے سے وہ انگارے نکل رہے ہیں۔ میرے لجپال کریم آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے تھے، یتیموں کا مال کھانے والے۔ آج ہم غور کریں، اگر بھائی کا انتقال ہو گیا تو چچا تایا یہ اس بھائی کے بچے جو یتیم ہیں ان کے مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی جائیداد، اس کے پلاٹ، بینک بیلنس، گاڑیاں یہ بھائی قبضہ کر لیتا ہے، یہ تو میرا حق ہے، ابھی تو بچے ہیں، بڑا ہوگا ان کے حوالے کر دوں گا۔ حالانکہ وہ یتیموں کا مال ہے، ان کا حق ہے، ان کے باپ کا وہ مال تھا، لیکن کیا کیا؟ دھوکہ دیتے ہوئے ابھی بچے ہیں میں سنبھال لیتا ہوں، اپنے کاروبار میں ڈال لیتا ہوں، کل کو جب بڑے ہوں گے واپس کر دوں گا، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں نہ مال دیا جاتا ہے، کچھ نہیں دیا جاتا، دھتکار دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے معاشرے میں حالات ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اونٹ جیسا چہرہ ہوگا، آگ کے انگارے منہ میں ڈالیں گے، پیچھے سے نکل رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے بے شمار عذابات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک دسترخوان پر پاکیزہ گوشت ہے اور ایک دسترخوان پہ بدبودار گوشت ہے، اور کئی لوگ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں، حلال نہیں کھاتے، حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تو قیامت والے دن بدبودار گوشت کھانا پڑے گا۔ حلال پاکیزہ گوشت چھوڑ دیا، رزق حلال نہیں کمایا، حرام کی طرف ہاتھ بڑھا لیا، تو فرمایا قیامت والے دن یہ حرام گوشت، ناپاک بدبودار گوشت کھائیں گے۔ تو یہ چند عجائب، چند وہ عذابات تھے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی واپسی پر بیان کیے، جو روایات میں احادیث مبارکہ میں آئے، آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ تو یہ آج کی رات کا یہ ہمارے لیے درس بھی ہے، سبق بھی ہے کہ ہم نمازوں میں سستی نہ کریں، ہم یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہم بدکاری کے قریب نہ جائیں، ہم زنا کے قریب نہ جائیں، ہم سود نہ کھائیں، ہم نمازوں میں سستی نہ کریں، ہم کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، کسی پہ ظلم و ستم نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر خدا کی قسم مارے جائیں گے۔
ابھی تو سانسوں کی مالا جاری ہے، اگر کسی کا مال کھا بھی لیا تو اسے واپس کیا جا سکتا ہے، اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے، کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے، اس کو راضی کیا جا سکتا ہے، اگر نمازوں میں سستی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، نمازیں پنجگانہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی نا تو پھر موقع نہیں ملے گا، پھر موقع چلا جائے گا، پھر قبر میں چلے جائیں گے، پھر قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے حلال پر حساب ہے، جو حلال بندہ کماتا ہے نا اس پہ حساب دینا پڑے گا، حرام پہ تو ڈائریکٹ عذاب دیا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں حلال کماتا ہوں، لیکن حلال ہی پہ قیامت والے دن حساب ہوگا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس طرح خرچ کیا، حرام پہ تو براہ راست عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں حلال جو کمانا ہے وہ بھی پیش نظر رکھنا ہے، قیامت والے دن اس حلال کا بھی ہم نے حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس مبارک رات کے صدقے پکی سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس مبارک رات کے صدقے یہ جو ہم نے سبق سنا ہے، جو روایات احادیث مبارکہ سنی ہے، ان گناہوں سے بھی اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام پڑھا جائے گا۔ تمام احباب